جمعہ آئے گا، یہ جمعۃ الوداع ہوگا، آخری جمعہ ہوگا رمضان المبارک کا۔ اب مختلف جو عوامی سطح پر ہے مختلف تاثرات اس کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن جمعے کی نماز کے ساتھ اگر کوئی 4 رکعتیں پڑھ لے تو یہ جو ہے ساری زندگی کی جو قضا ہیں وہ انہی 4 رکعتوں سے ادا ہو جاتی ہیں۔ بہت اہمیت کا حامل سوال ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ اہل سنت پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو خامہ خام نافذ کر دی جاتی ہیں، اور اس کو یعنی اہل سنت کے اوپر منسوب کر کے ان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، حالانکہ ہمارے علماء اس سے براعت کا ایک عرصہ ہوا اظہار کر چکے ہوتے ہیں۔ اب یہی مسئلہ کہ قضائے عمری جو جمعۃ الوداع کو ادا کی جاتی ہے، ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں اس پر تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ بخاری، مسلم، مسند احمد وغیرہ کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نسی الصلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا، یعنی اسے یاد نہیں رہا، اس کی نماز قضا ہو گئی، یا کوئی سویا رہ گیا اور اس کی نماز نکل گئی، تو اس صورت میں جب اس کو یاد آئے گا اس نے وہ نماز ادا کرنی ہے، وہ جب جاگا تو اس کو وہ نماز ادا کرنی ہے۔ فرماتے ہیں علماء کہ اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ جو نماز ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ لہذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تفصیل کے ساتھ اس بات کا رد کر چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جمعہ کے دن جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ 4 رکعتیں ادا کر لی جائیں، یا بعض کے نزدیک 5 نمازیں ایک ایک کر کے ادا کر لی جائیں تو اس صورت میں ساری زندگی کی نمازوں کا کفارہ ہو جائے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اہل سنت اس سے بری ذمہ ہے۔ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں اس طرح کی ایسے معاملات پیش کیے جائیں کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، تو اس میں علماء کا موقف دیکھا جاتا ہے، جہلاء کا موقف نہیں دیکھا جاتا، عوام کا موقف نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں علماء کیا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے، یعنی یہ جو من گھڑت چیز ہے نا قضائے عمری ادا کرنا جمعے کے بعد، یہ پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موضوعات کبیر کے اندر اس بات کو تفصیل سے لکھا کہ اس روایت کو بیان کیا کہ بعض نے یہاں پر حدیث گھڑ لی، حدیث گھڑ کے کہا کہ جس نے جمعے کے دن اس طریقے سے 5 نمازیں ادا کر لیں تو وہ ساری کی ساری اس کی نمازیں 70 سال کی بھی ہیں تو ادا ہو گئی۔ ملا علی قاری نے فرمایا کہ موضوع حدیث ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام ابن حجر حتمی، امام زرقانی اور دیگر کئی محدثین کے حوالے سے اس حدیث کا موضوع ہونا بیان کیا ہے۔ لہذا جمعے کے دن موضوع یعنی من گھڑت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ جو ایسی بات کہتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا ہو کہ جمعے کے دن اس طریقے سے نمازیں ادا کر لی جائیں تو 70 سال کی اس کی نمازیں ادا ہو جائیں گی، ایسا کوئی نہیں۔ بلکہ صحیح ترین آپ کی حدیث مبارکہ جو بخاری مسلم کی ہے، مسند احمد کی ہے، وہ یہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ پایا جب اسے یاد آئے گا تو اس کو وہ نماز ادا کرنی ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ لہذا اگر کسی مقام پر اس طریقے سے ادا کی جاتی ہیں تو اس صورت میں ان کی کوئی نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ آج تک جتنی بھی اس طریقے سے نمازیں ادا کی ہیں اور یہ تصور رکھ کے ادا کی ہیں تو اس صورت میں تو وہ گناہگار بھی ہوں گے۔ بلکہ یہاں پر تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے کہ ایک قول بہت اچھا بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا نہ ہو سکے تو وہ یہ سوچے کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ میرے رب عز و جل نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا، سعادت نہیں دی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اب اس کے بعد جب آپ ایک تو 70 سال تک یا 20 سال تک یا 30 سال تک جو بھی آپ نماز ادا نہیں کرتے رہے، اس کے بعد جب آپ اس کو ادا کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں تو شریعت مطہرہ کے خلاف آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں آپ کے اوپر خفیہ تدبیر تو نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نمازوں کو قضا کرنے کا بھی ذہن نہیں رکھ رہے، اس طریقے سے نمازیں اپنی معاف کروا کے آپ اور مزید اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں۔